اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری روایت میں جس طرح چکی چلتی ہے نا، کبھی پرانی چکی ہویا کرتی تو وہ اس میں چکی کے جو دو پارٹ تھے آپس میں جب وہ رگڑ کھاتے تھے اس کی آواز نکلتی ہے، اس طرح کی آواز آپ کے رونے سے نکلتی۔ اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی یہ چند جھلکیاں ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فجر کی نماز، فجر کی نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ فرض نماز نہیں، صرف سنتیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کی 2 سنتیں پہلے یا بعد میں پڑھتا ہے، وہ یہ 2 سنتیں اس کا اتنا ثواب ہے، اتنی اس کی قیمت ہے کہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی اتنی قدر قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی قدر و قیمت ان 2 سنتوں کی ہے۔ یعنی آپ کا یہ 3 منٹ اللہ کے نزدیک اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی دنیا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے میرے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں ان کفار کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پلاتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ میری امت، مجھے یہ ڈرنا ہوتا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ مسلمان جو ہے نا وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، آزمائش میں پڑ جائیں گے، کفار کو دیکھیں گے اتنا مال ہے یار، اپنا دین چھوڑ بیٹھیں گے، تو میں ان کفار کے گھروں کے دروازے سونے کے بنا کے دیتا، انہیں اتنا مال دیتا۔ ابھی تو میں نے انہیں مال دیا ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ بھی کر لیں اس سے کہ آج کے دور میں جو زیادہ مال ہے وہ کفار کے پاس ہی ہے، جو مال و دولت کے لحاظ سے وہ ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک مال و دولت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑے کی جگہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ اتنی سٹک ہو بریک سی، وہ آ کے رکھیں کسی جگہ پہ، یعنی آپ ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے وہاں پہ نا۔ جنت میں اتنی جگہ جو ہے نا وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، یہ اللہ کے نزدیک ویلیو ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، فرشتے آتے ہیں فرشتے جاتے ہیں، عصر ٹائم اور فجر ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ جو بندہ اس وقت نماز پڑھا ہے اللہ پوچھتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں زمین سے ہو کر اللہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ میرا بندہ کس حالت میں تھا، یعنی جب گئے تھے کس حالت میں تھا۔ جو آتا ہے نا اس سے پوچھتے ہیں کہ جو تو آیا ہے اب کس حالت میں تھا، تو بتاتے ہیں کہ جب گیا تھا تب بھی نماز پڑھا تھا، عصر کا وقت تھا، جب آیا تب بھی نماز پڑھا تھا، فجر کا وقت تھا۔ یعنی اللہ کے ہاں اندازہ کریں کہ میں فجر نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے سب کا حساب دینا نا، میں فجر نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتہ گیا جا کے اللہ نے پوچھا کہ ہاں میرا فلاں بندہ کہاں تھا اس وقت، نماز میں نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے نا، صرف اللہ ایک اعزاز بخشنے کے لیے انعام لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو فجر کی نماز پڑھے پھر بیٹھا رہے اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا پورا مکمل، یعنی تاکید کی آپ نے کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے پھر وہاں بیٹھا رہے مسجد میں، اپنے اذکار کرے، اللہ کا ذکر کرے، سورج طلوع ہو جائے، زوال کا ٹائم ختم ہو جائے سورج والا، اس کے بعد وہ اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا مکمل ثواب ملے گا۔ یہ یعنی آپ کی قیام اللیل سے فجر تک کی مصروفیات ہیں، آپ اس طرح کیا کرتے تھے کیونکہ آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آج ہمارا آخری دن تھا، تو جس طرح ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے آداب، گھر میں کیا صورتحال تھی، گھر کیسا تھا، پھر آپ کا گھر میں سلوک کیا تھا خادموں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، گھر کا سونا اٹھنا بیٹھنا رونا نماز پڑھنا کیسا، یہ صرف گھر کی مصروفیات ہیں۔ اور
ہمیں یہ سارا کچھ سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی اپنا کچھ ٹائم نکال کر صرف پرسنل اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے، ہماری ہم سے چھوٹوں کی، ہم سے بڑوں کی زندگی کے رخ کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ یعنی میری ترجیح تو یہ ہونی چاہیے نا کہ میں نے کلمہ پڑھا، صرف اسی تک کلمہ پڑھ لیا، نکاح جنازہ، ان صورتحال میں ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ مجبوری بن گئی ہے کہ نکاح اگر مولوی صاحب نہ آئیں گے، خطبہ نہیں ہوگا تو پھر تو عورت حلال ہی نہیں ہوگی ہمارے لیے، جنازہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، کلمہ طیبہ بھی، بچوں کا اذان بھی ضروری ہے، اس کے درمیان کیا ہے؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اخلاق، جھوٹ، دھوکہ، فریب، سب کچھ۔ یہ ہم کہتے ہیں جی یہ اسلام الگ ہے، یہ اسلام الگ۔ کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہے نا، زبان سے تو نہیں کہتے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ زبان سے کہے کہ نماز پڑھنی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، میرا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا جو رویہ بن چکا ہے اجتماعی طور پر وہ وہی ہے۔ ایک اسلام ہے نکاح، حج، جنازے والا، ایک اسلام وہ جو مولوی جس پہ عمل کرتے ہیں، جس پر بڑے صوفی عمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی نماز بھی 5 پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نا، اسلام ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں نا، یہود و نصارہ، عیسائی وغیرہ، ایسا نہیں تھا کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کا گناہ کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کرتے کیا تھے؟ بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض چھوڑ دیتے، پسند کی بات مان لیا کرتے اور باقی چھوڑ دیتے۔ تو اگر ہم اپنے رویے پر اپنے گریبان جھانکیں تو ہمیں بھی یہی محسوس ہوگا، 100% یہی ہے کہ ہم نے بھی بعض دین کو مانا ہے اور بعض دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ڈبل گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں کوتاہی ہوگی، دوبارہ اللہ کے پاس پہنچو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ گناہ ہو گیا، اللہ نے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ نے کہیں بھی ایسے نہیں کہا کہ بس گناہ سے رک جاؤ، کرنا ہی نہیں ہے بس تم نے۔ بھائی یہ تو فطرت، جو دینی فطرت ہے یا انسانی فطرت ہے، مزاج ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ خیر خطائین توابون، کہ گناہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کریں۔ گناہ ہو گیا توبہ کریں، گناہ ہو گیا توبہ کریں، یہی زندگی ہے۔ ایسے ممکن نہیں ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، یہ تو ناممکن ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں، چھوٹے موٹے چیز سب یہ ہو جاتا ہے، لیکن توبہ ضروری ہے۔ جو کبائر، جو بڑے گناہ ہیں، ان پر توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو کر، اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے، شرمندہ ہونا ہے، اور آگے پھر نیک اعمال کی اس کا ارادہ کرنا ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ وضو سے معاف کر دیتے ہیں۔ انسان مسجد میں آیا، وضو کیا، اللہ فرماتا ہے جو انسان، آپ نے فرمایا جو انسان مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اس کے جو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ ہیں چھوٹے، وہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ 9 جو یہ ناخن ہے نا، اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جو بندہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑتے، پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سارے جسم کے اعضاء کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے انسانی مزاج کے عین مطابق عبادات رکھی ہوئی ہیں کہ جب گناہ ہوگا، بندہ نماز پڑھنے ہے، گناہ معاف ہو جائے گا، نماز پڑھنے ہے گناہ۔ ایک بندہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے فلاں گناہ ہو گیا ہے، میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے کہا نماز پڑھو، یعنی جماعت ہونے والی تھی تو نماز پڑھی اس نے۔ پھر آپ کے پاس حاضر ہوا کہ میرا فلاں گناہ، تو آپ نے کہا نماز پڑھ لی، میں نماز پڑھ، میں جا، تیرا گناہ معاف ہو چکا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ایک تو گناہ کو، اپنے گناہ کو جس پر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے وہ ظاہر نہ کریں، اور دوسرا جب گناہ کر بیٹھے ہیں تو پھر دربار ایک ہی ہے، وہ اللہ کا دربار ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو مایوس ہونا ہے اور نہ ہی پھر گناہ پہ گناہ کر، یعنی میں نے ایک نماز نہیں پڑھی، فجر مجھ سے پڑھی نہیں گئی، فرض کریں فجر نہیں پڑھی گئی، میں صبح اٹھ نہیں سکا، تو پھر کیا کروں؟ ظہر بھی چھوڑ دوں؟ یار فجر نہیں پڑھی، باقی پڑھ کرنا ہے۔ عصر بھی چھوڑ دوں؟ نہیں، فجر نہیں پڑھی گئی، لیٹ اٹھے ہیں، پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، لیٹ ہو گیا دوبارہ پڑھیں۔ تو یہ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
آپ بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان، فرمایا کہ میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو، یعنی آپ نے کہا کہ صحابہ کو مخاطب کیا کہ صحابہ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ ایک آدمی ہو، اس کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جائے، اس کی نعمتیں بیان کی جائیں، اور اس کی وہ لازوال زندگی جہاں نہ انسان بیمار ہوگا، نہ ہو کوئی تکلیف، نہ تھکاوٹ ہوگی، تو وہ بندہ انکار کر دے کہ میں نے اس جنت میں نہیں جانا، بس کوئی بندہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ یہ سب کچھ سنے اور وہ انکار کر دے کہ میں نے یہاں نہیں جانا؟ فرمایا ہاں وہ ہے بندے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا جس نے میری نافرمانی کی، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے ہم فرما برداری کریں گے، نیک اعمال کریں گے تبھی جنت میں جائیں گے نا۔ جب ہم نافرمانی ہی کریں گے تو گویا ہم بذات خود اپنے رویے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا۔ اللہ تو نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، تو نے ہمارے لیے وہ سارے اس کے اسکیچ بیان کیے ہیں، لیکن ہم وہاں جانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی ڈائریکٹ ناشکری ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا عمل کا وہ کیسا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کو کہ وہ مدینہ سے مکہ تک جاتے، راستے میں کئی جگہوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ اللہ کے نبی یہاں پر رکتے تھے، یہاں ان جگہوں پر اللہ کے نبی رکا کرتے تھے، تو میں بھی یہ صرف اسی وجہ سے رکتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوئے، دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے، تو صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تو کوئی ایسا سین نہیں بنا ابھی کہ آپ مسکرائیں۔ تو فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ اپنی کسی وجہ سے مسکرائے ہوں گے اپنے وقت میں، میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے سواری پر سوار ہوئے اور اسی طرح دعا پڑھی پھر آپ مسکرائے، لہٰذا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مسکرایا۔ یعنی عادات میں بھی کہ آپ کی عادت تھی میری بھی عادت بن جائے، آپ اپنی کسی وجہ سے مسکرائے تھے میں نے مسکرا دیا۔ یعنی وہ جو سنتیں بھی نہیں ہیں، جو سنت بھی نہیں ہے ہمارے لیے کہ میں سواری پر سوار ہوں میرا مسکرانا ضروری تو نہیں ہے نا، لیکن کیوں مسکرائے کہ یار اللہ کے نبی کسی وجہ سے مسکرائے تھے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اس حد تک وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی کو چھینک آئی تو انہوں نے کلمہ پڑھا، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ کلمہ تو ثابت نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کلمہ تو یہ ثابت ہے، یعنی اس نے اس وقت اچھا کلمہ پڑھا تھا۔ میں نہیں یہ ثابت نہیں ہے، یہ پڑھنا ہے، اچھا ہو، اچھا بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، تو یہ طریقہ ہے دین پر عمل کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں کچھ انعامات ہیں، وہ میں آپ سے کچھ جو ہے نا وہ سوالات کرتا ہوں، اس میں 3 سوال ہوں گے، جو اس کا جواب دے گا اس کو جو نا انعام ملے گا۔ انعام گراں قدر ہے، یہ ادارے کی طرف سے ہے، نحو اسٹوڈیو کی طرف سے۔ میں نے پہلے بھی تعارف کروایا تھا کہ ادارہ ہے وہ اپنے تئیں کام کر رہا ہے، 3-4 اس کے جو ہے نا وہ آدمی ہیں جو چلا رہے ہیں اس کو، اس میں علماء آتے ہیں، ان کا تعارف ہوتا ہے، جدید فتنوں پر وہ کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر یوٹیوب پر ان کا بہت زیادہ کام ہے، اور یہ ورک شاپ وغیرہ بھی انہی کے تھرو ہو رہی ہیں۔ کچھ سوالات ہیں، اگر آپ ان کا جواب دیں گے تو ہمارے پاس انعامات پہلے سے موجود ہیں۔